السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور اس پروگرام کو سننے والے ہمارے تمام بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، جو عنوان اور موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے رمضان کے روزے توڑنا حلال اور جائز ہے۔ اللہ تعالی سے میں اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے والدین اور آپ سب کے لیے، سارے مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سبوں کے لیے مبارک بنا دے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ان سارے عملوں کو اخلاص کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جو دین کا علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو دین کا علم سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے، آمین۔ مشاہدین کرام، سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہر ایک کو اتنا ہی مکلف اور پابند فرمایا ہے جتنا کرنے کی بندہ یا بندی سکت اور طاقت رکھتے ہیں۔ کوئی مومن اور مسلمان قطعاً یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہماری جسمانی، ایمانی، مالی طاقت سے زیادہ پابند کیا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس کے اندر جسمانی مشقت ہے، پریشانی ہے، بھوک، پیاس اور بہت ساری چیزوں سے لگ بھگ 12 گھنٹہ، کہیں 11 گھنٹہ، کہیں 10 گھنٹہ مکمل پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کے ادا کرنے کی اپنے بندوں کو قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اور اس قربانی پر اللہ تعالی نے بہت بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن دین اسلام اور دین اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں، سب کے اندر کوملتا ہے، نرمی ہے، سرلتا ہے، آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے روزہ رکھنے کا مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، لیکن ان معذوروں کے لیے جو جسمانی طور پر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی قوت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی نکالی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ توڑنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ایک مسلمان بالغ، عاقل، مقیم، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے پر ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، شرط یہ کہ وہ حیض کے ساتھ نہ ہو، نفاس کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن کچھ عذر ایسے ہیں، کچھ حلال اور جائز عذر ایسے ہیں جن کی بنیاد پر، جن کی وجہ سے ماہ رمضان کے اندر روزہ توڑنا، روزہ نہ رکھنا جائز اور حلال ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ جانیں کہ وہ کون سے جائز عذر ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ رمضان میں توڑنا، نہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ پہلا عذر بیماری، ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے ایک مومن مسلمان مرد اور عورت جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان کے اندر روزہ توڑنا جائز اور درست ہے۔ کھولیں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 184۔ فرمانے باری تعالی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہے، مریض ہے، روگی ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، رمضان میں روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا مباح، حلال، جائز اور درست ہے۔ وہ بیماری جو آدمی کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، نقصان دہ ہو، یعنی آدمی کے جسم میں بیماری ہے، اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بیماری میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، جسمانی طور پر، دماغی طور پر، یا اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جائے گی، یا روزہ اگر اس بیماری میں رہتا ہے تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا، جسمانی طور پر فالج آ جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تب ایسی صورت میں اس طرح کے بیمار کے اوپر واجب ہے کہ وہ رمضان میں روزہ توڑ دے، اور جب بعد میں صحت یاب ہو جائے تو اس کی قضا کرے۔ تو کون سی بیماری؟ جس بیماری کے ہوتے ہوئے روزہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے مر جانے یا کسی دوسری بڑی بیماری کے شکار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تب ایسے بیمار کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر توڑ دینا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 195 کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تم اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ خطرات ہیں تب روزہ توڑ دینا واجب ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے ایسا بیمار ہے
کہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھے تو اسے مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی روزہ رکھنے میں، لیکن روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تب روزہ توڑنا اس کے لیے فرض اور واجب ایسی بیماری میں نہیں ہے، البتہ اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑنا جائز ہے۔ یعنی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری میں وہ روزہ رکھے تو اسے مشقت ہوگی، قابل برداشت مشقت ہوگی، تکلیف تھوڑی بہت ہوگی، لیکن روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان جسمانی نہیں ہونے والا ہے، تب روزہ توڑنا واجب نہیں ہے، البتہ روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے درست ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے بیماری، لیکن قابل برداشت مشقت و پریشانی ہے، ایسی مشقت نہیں کہ ناقابل برداشت ہو، برداشت کر سکتا ہے روزہ، بیماری میں بھی برداشت کر سکتا ہے روزے کی بھوک و پیاس، اسے کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہوگا، تب اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے میں بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی مشقت نہیں، روزہ توڑنے میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں، بعد میں قضا کر سکتا ہے، تب ایسی اگر روزہ ایسا یہ معاملہ ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت یعنی بہت زیادہ پریشانی اور مشقت نہیں ہوگی، ہاں وہ رکھ سکتا ہے آرام سے، بیماری ہو یا نہ ہو، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ معمولی بخار ہے، معمولی کھانسی ہے، معمولی سر درد ہے، معمولی پیٹ میں درد ہے، یعنی قابل مشقت نہیں ہے، بالکل اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہے بیماری ہے، ڈاکٹروں کی زبان میں، عام زبان میں وہ بیماری ہے، لیکن اس بیماری سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اس بیماری سے اسے کوئی مشقت اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی، عام حالت اس کے ہیں، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو رمضان میں اگر بیماری کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، ہلاک و برباد ہونے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھے گا، توڑ دے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ ایسی بیماری ہے کہ مشقت ہے لیکن قابل برداشت ہے تو اس کے لیے جائز ہے، چاہے رکھے چاہے توڑ دے۔ ایسی بیماری ہے جو مشقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، عام حالات کی طرح، تب اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بتلایا کہ بہت سارے کمزور ایمان والے، معمولی کھانسی آ رہی ہے، معمولی سر میں درد ہے، معمولی بخار ہے، شوگر ہے، بڑھا ہوا نہیں ہے، بہت زیادہ بڑھا نہیں ہے، بہت زیادہ گھٹا نہیں کہ ہلاک و برباد ہے، بلڈ پریشر لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کہ نقصان دہ ہو جائے، بہت زیادہ گھٹا نہیں کہ نقصان دہ ہو جائے، تب بھی وہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ایسا روگ ہے، ایسی بیماری ہے جس کا کوئی نقصان نہیں، جس پہ قابل مشقت ہے، تکلیف ہے یا مشقت ہے ہی نہیں، تو ایسے میں روزہ توڑنا جائز نہیں۔ تو یہ ہوئے بیماری۔ دوسرا عذر جس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، حلال سفر، یعنی آدمی نے سفر کیا ہے کسی حلال مباح جائز کام کے لیے، شرعی کام کے لیے، حرام کام کے لیے نہیں، ناجائز کام کے لیے نہیں، حلال سفر ہے اس کا، حلال کام کے لیے وہ مسافر ہے، شرعی کام کے لیے وہ مسافر ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ سفر کی مسافت علماء کرام نے مختلف بتلایا ہے، اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مسافت جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، یعنی 80 کلومیٹر۔ اب سفر کے بھی کئی حالات ہیں، اگر مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا ناقابل برداشت تکلیف اور مشقت ہے، سفر ہے
اور سفر میں روزہ رکھنا برداشت سے باہر ہے، برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، ناقابل برداشت، بہت ہی مشقت ہے، بہت ہی پریشانی. تب ایسی صورت میں ایسے سفر کے اندر روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو. لیکن اگر سفر ایسا ہے کہ اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں قابل برداشت مشقت ہے، قابل برداشت مشقت ہے پریشانی، قابل برداشت مشقت ہے، تب ایسی صورت میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. سفر ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، لیکن ایسی مشقت اور ایسی پریشانی ہے جو برداشت کرنے کے لائق ہے، برداشت کرنے کے لائق ہے. بہت سخت مشقت اور بہت سخت پریشانی نہیں ہے. وہ روزہ آرام سے نارمل انداز میں جیسے رکھتا تھا رکھ سکتا، تب بھی اس کے لیے روزہ توڑ دینا افضل ہے. اور اگر چاہے روزہ رکھنا تو وہ رکھ بھی سکتا ہے. تیسرا سفر اس طرح ہے کہ کوئی مشقت ہے ہی نہیں، جیسے وہ اپنے گھر پر ہو، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، عام حالات ہیں. تب ایسی صورت میں مجھے اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ توڑ دے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سفر میں روزہ رکھنا کوئی خیر کی بات نہیں ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے تو اس کے لیے اختیار ہے، چاہے رکھے چاہے چھوڑ دینا افضل ہے. لیکن اگر آدمی جانتا ہے کہ سفر میں ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، بعد میں قضا کرنا ہمارے لیے مشکل اور دشوار ترین ہے، تب ایسی صورت میں ایسے سفر میں جس میں مشقت ہے نہیں یا قابل برداشت مشقت ہے، روزہ رکھ لینا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ بعد میں وہ قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے سے آدمی کو جسمانی تباہی نقصان پہنچ جائے گا، ناقابل برداشت مشقت ہے، بہت ہی زیادہ سختی ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، تب توڑنا واجب ہے، بعد میں قضا کرے گا. البتہ دو حالتوں میں کہ مشقت ہے لیکن برداشت کے لائق ہے تو چاہے رکھے چاہے چھوڑ دے، لیکن نہ رکھنا افضل ہے. اور ایسا سفر جس میں عام حالات ہے، کوئی مشقت کوئی پریشانی ہی نہیں، تب اس میں بھی اسے آزادی ہے، لیکن سفر میں عام طور پر روزہ نہ رکھنا ہی افضل اور بہتر ہے. البتہ وہ شخص جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے بنسبت بعد میں قضا کرنے کے، تو وہ آدمی روزہ نہ توڑے اور وہ سفر کرے. لیکن یہ کس سفر میں؟ حلال سفر میں، جائز سفر میں، کسی شرعی سفر میں. چوری کے لیے کوئی سفر کیا ہے، بدکاری کے لیے کوئی سفر کیا، حرام تجارت کے لیے کوئی سفر کیا، تو علماء کرام کے راجح قول کے مطابق نہ اسے نماز قصر کرنے پہ ہے اور نہ ہی وہ روزہ توڑے گا. رمضان کے روزے توڑنے کے لیے تیسرا عذر جو خاص ہے عورتوں کے ساتھ، جو خاص ہے کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. حمل والی عورت یا وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی عورت یا حمل والی عورت، اگر ان دونوں کو اپنے پیٹ میں موجود یا وہ چھوٹا بچہ جس کو دودھ پلاتی، ان دونوں پر خطرہ محسوس ہوتا ہے. حمل والی عورت اگر روزہ رکھے تو اسے یقین کی حد تک خطرہ محسوس ہو اپنے پیٹ میں اپنے شوہر کی امانت بچے پر، یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر یہ خطرہ ہے، یقین ہے کہ میں دودھ پلانے کی حالت میں اگر میں روزہ رکھوں گی تو دودھ نہیں ہوگا، بچے کا پیٹ بھرے گا نہیں، اور دوسرا اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا توڑنا واجب ہے، ضروری. ایک حمل والی عورت ہے، روزہ رکھے تو اس کے حمل کو نقصان ہو جائے گا. ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر دودھ پلائے
تو اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا جو دودھ پیتا ہے، تب ایسی صورت میں ایسی عورت کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے، اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اگر حمل پر یا بچے پر اس کو خطرہ ہے۔ لیکن دودھ پلانے والی عورت یا حمل والی عورت کو اپنے اوپر خطرہ، بچے پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے جسم پر اسے خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا اپنے بچے پر بھی خطرہ ہے، اپنے اوپر بھی خطرہ ہے۔ اگر صرف اپنے اوپر خطرہ ہے تو وہ بیمار کی طرح ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو خطرہ اپنے جسم کے اوپر، حمل والی کو خطرہ ہے اپنے جسم پر، تو اس کا حکم بیمار کا حکم ہے، اور بیمار کے جو مسائل میں نے بتایا ہے اسے، اگر بہت زیادہ بیماری کا آ جانے کا خطرہ ہے تب وہ توڑ دے گی، لیکن قابل برداشت ہے تو وہ نہیں توڑے گی، رمضان کا روزہ رکھ لے گی، یا ہے لیکن خطرناک نہیں، تب وہ جو بیمار کے 3 حالات ہیں وہی 3 حالات ہوں گے۔ لیکن اگر حمل والی عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے اوپر بھی خطرہ ہے اور اپنے بچوں پر بھی خطرہ ہے تو روزہ توڑ دیں گی، دونوں روزہ توڑ دیں گی اور بعد میں وہ قضا کریں گی۔ چنانچہ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر حمل اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے میں اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر کوئی خطرہ، کوئی پریشانی، کوئی سختی یا تنگی کا اندیشہ نہیں، تب وہ روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر اپنے اوپر یا اپنے بچے پر روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہے، پریشانی ہے جو ناقابل برداشت ہے، برداشت کرنے کے لائق نہیں، نقصان ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی بہت زیادہ، تب ایسی صورت میں وہ توڑ دے گی۔ لیکن اگر روزہ توڑی ہے تو ایسی صورت میں وہ بعد میں قضا کریں گے۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے جو حمل کی حالت میں ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، نہ اسے اپنے اوپر کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی اپنے بچے کے اوپر کوئی خطرہ ہے، دودھ پورا ہوگا بچے کے پیٹ بھرنے بھر کا، یا حمل پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تب ایسی عورت کے لیے حمل اور دودھ پلانے کے بہانے سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ حمل اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ توڑنا کب جائز ہے؟ جب اس کے اوپر یا اس کے بچے پر نقصان کا خطرہ ہو، اندازہ ہو، اور اگر یقینی ہے کہ نقصان ہوگا تب تو اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے۔ تو شاید کہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا، بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی جان لے کہ اگر بعد میں اگلا رمضان آئے، مثال کے طور پر عورت آج حمل کی حالت میں ہے یا دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، یا ان دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یا خود اسے نقصان ہو سکتا ہے، تو روزہ توڑ دے گی، اور رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کرے گی جتنے دن توڑی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے تک بھی وہ عذر اس کے پاس ہے جن عذر کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے اسلام کے اندر، تب ایسی صورت میں وہ روزہ تو رکھ ہی نہیں پائے گی کیونکہ عذر اس کے پاس ہے۔ تب کیا کرے گی؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ چوتھا، وہ مرد اور عورت جس کے لیے رمضان میں روزہ توڑنا جائز ہے، وہ مرد یا وہ عورت جو بوڑھے ہو، جن کو کہا جاتا ہے کبر سنی، کھوسٹ بڈھا، یعنی بڑھاپا ایک بیماری ہے، اور عمر دراز ہونے کی وجہ سے، لمبی عمر ہونے کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوری آ گئی ہے، اور رمضان کے روزے میں جو بھوک و پیاس برداشت کرنا اس کی بالکل طاقت نہیں۔ اگر بوڑھا 200 سال کا لیکن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہے تو تندرست کے مانند ہے، لیکن 60 سال کا، 70 سال کا، 50 سال کا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اور وہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور چونکہ بڑھاپا یہ دائمی اور ہمیشہ کی بیماری اور عذر ہے، چنانچہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔
लेकिन कोई ऐसा आदमी है या ऐसा बूढ़ा मर्द और औरत है कि बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से उसकी अकल ही चली गई, खो गई, पागल हो गया, अल्लाह महफूज रखे, दीवाना हो गया, कुछ नहीं समझ, तो उसके ऊपर रमजान का रोजा ही नहीं बल्कि कोई चीज फर्ज और वाजिब है ही नहीं, क्योंकि जब वो बेअकल हो गया तो वो शरीयत का मुकल्लफ और पाबंद नहीं रह गया। तो ऐसे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए रोजा तोड़ना जायज, या इसी तरह ऐसे बीमार के लिए भी जो हमेशा बीमार रहता है और ऐसी बीमारी है जिससे शिफा पाने की उम्मीद नहीं है, ऐसी बीमारी है जिससे शिफा पाने की कभी भी उम्मीद नहीं है, तब ऐसा आदमी और वो बीमारी की वजह से रमजान के रोजे रखने की ताकत नहीं रखता, तब ऐसी सूरत में ऐसा बीमार भी हर दिन के बदले एक मिस्कीन खाना खिलाएगा या 1.25 किलो गल्ला दे देगा और उसके साथ कुछ सालन के लिए दे। एक मिस्कीन को 1.25 किलो, चाहे 30 दिन का एक ही मिस्कीन को 1.25 किलो दे दे, या 30 मिस्कीन को एक ही दिन खिला दे, या 30 मिस्कीन को 3 दिन खिलाए, हर दिन के बदले एक मिस्कीन को चाहे खाना खिलाए पका करके और चाहे उसका गल्ला दे दे या उसकी कीमत दे दे, लेकिन मिस्कीन हो, लेकिन वो शरीई निगाह में क्या हो, मिस्कीन हो, जिसकी पूरी आमदनी पूरे साल के अखराजात, घरेलू अखराजात बर्दाश्त करने की ताकत, बर्दाश्त करने भर के ना हो, घरेलू अखराजात भर के ना हो। 5वां वो आदमी या वो औरत जिसके लिए रमजान में रोजा तोड़ना जायज है, वो आदमी जिसे अपने ऊपर रोजा रखने की वजह से हलाक व बर्बाद होने का खतरा हो, सख्त भूख, सख्त प्यास, तो ऐसे आदमी के लिए या ऐसी औरत के लिए रोजा तोड़ना जायज। आपने सहरी किया, रोजा है, दिन के 10 बजे, इतनी तेज भूख लग गई, इतनी तेज प्यास लग गई कि अगर खाना न खाए, अगर पानी न पिए, फालिज हो जाएगा, बेहोश हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। इतनी शदीद और सख्त भूख लग गई, इतनी शदीद और सख्त प्यास लग गई कि आप भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने का हर जायज प्रबंध किया, इंतजाम किया, लेट गए, सो गए, ठंडा पानी से नहा लिए, फिर भी बहुत तेज भूख, हलाको बर्बाद हो जाने का खतरा, मौत का खतरा है, जिस्मानी और कोई बड़ा नुकसान हो जाने का खतरा, तब ऐसे आदमी के लिए भी रोजा तोड़ना जायज है। और बाद में वो क्या करेगा, कज़ा करेगा, जितने दिन तोड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, मजदूरी कर रहा था बेचारा, मजदूरी की वजह से उसे बहुत तेज भूख लग गई, काम छोड़ के आया, लेट गया, सो गया, थोड़ा सा नहा लिया, इसके बावजूद उसको इतनी तेज भूख लगी हुई है, इतनी तेज प्यास लगी हुई है कि अब अगर ना खाए, अब अगर पानी ना पिए तो कुछ से कुछ हो सकता है, तब उसके लिए जान बचाने के लिए रोजा तोड़ना जायज है, वाजिब बल्कि है। ये नहीं कि जान चली जाए हम रोजा नहीं तोड़ेंगे, जहालत है ना, ये तो अपने आप को हलाक करना है, अपने आप को बर्बाद करना है, मौत के घाट उतारना, नुकसान में डालना। तो ऐसा आदमी जिसको अपने ऊपर बीमारी के बढ़ जाने का या बीमारी के आ जाने का या हलाक और बर्बाद हो जाने का, सख्त भूख की वजह से, सख्त प्यास की वजह से, तो उसके लिए भी रोजा तोड़ना जायज है और वो बाद में कज़ा करेगा। इसी तरीके से अगर कोई रोजेदार आदमी, मर्द या औरत, किसी मासूम को बचाने के लिए रोजा तोड़ना पड़ा तो रोजा तोड़ना जायज है। मिसाल के तौर पर कहीं आग लग गई और कोई लड़का या कोई आदमी आग में फंस गया और उसकी जान बचाना हमारे और आपके ऊपर जरूरी है कि नहीं। अब अगर हम जा रहे हैं उस आदमी को निकालने के लिए, तो जाहिर बात है आग है, बगैर रोजा तोड़े हम उसे नहीं निकाल सकते आग से। या डूब रहा था, बगैर रोजा तोड़े हम उसे डूबने वाले को नहीं बचा सकते, नहीं निकाल सकते। तब ऐसी सूरत में रोजा तोड़ना हमारे लिए वाजिब हो गया। रोजा तोड़कर
ऐसे आदमी का बचाना जरूरी होगा। इसी तरह की कोई भी मसला हो, कोई भी हलाकत बर्बादी, कोई आदमी है बेचारा हलाकत में फंस गया, तबाही में फंस गया, आग लग गई, डूबने लगा, या कि एक्सीडेंट में मान लिया कोई मसला हो गया, और उसकी जान बचाने की खातिर, उसे निकालने खातिर उस घटना से हमें रोजा तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हम रोजा तोड़ देंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे और बाद में कज़ा करेंगे। इसी तरीके से छठे वो लोग जिनके लिए रमजान मुबारक में रोजा है ही नहीं, बाद में कज़ा है, वो हैज़ वाली औरत और निफास वाली औरत, इन दोनों के लिए हैज़ की मौजूदगी में, निफास की मौजूदगी में रोजा रखना जायज ही नहीं। वो रमजान के बाद जितने दिन रोजे हैज़ की वजह से, बच्चे के पैदाइश के मौके पर खून आने की वजह से जितने दिन रोजे तोड़े हैं, उन्हें कज़ा करना पड़ेगा। और आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा मेरे भाइयों कि ये मसला बहुत सारी लड़कियां नहीं जानती हैं, बहुत सारी औरतें नहीं जानती हैं। एक दिन मुझे मजबूरन किसी बेवा के पास फोन करना पड़ा और उसको मैं दीन के मसाइल समझाने लगा, उसके बच्चों की मौजूदगी में, ऑडियो से, बस चूंकि बड़ा जरूरी था। तो मैंने उसको रमजान के मसाइल बतलाए। मैंने इशारे किनारे में कहा कि औरतों के कुछ रोजे छूट जाते हैं जिनको रमजान, अगला रमजान आने से पहले पूरा करना चाहिए। उसने डायरेक्ट कहा कि भैया मैं तो जानती ही नहीं थी, मैंने पिछले साल के रोजे कज़ा ही नहीं किए। तो ये सारे मसले औरतों को जानना चाहिए, मर्दों को भी जानना चाहिए। माओ को चाहिए कि वो जाने और अपनी बच्चियों को बतलाए, बाप को भी जानना चाहिए, बाप को इस पर चौकन्ना रहना चाहिए। और ये सारे बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे खुसूसी मसाइल जो औरतों की जात से जुड़े हुए हैं वो पूछती ही नहीं, वो जानती नहीं, वहां बड़ी शर्मीली बन जाती हैं, लजाने लगती हैं और मां में कितनी कितनी बेहयाइयां कर जाती हैं। नहीं मेरी माँ और बहनों, हालत हैज़ में, हालत निफास में जो माहवारी आती है, बच्चे के पैदाइश से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या 30 दिन या 40 दिन जो खून आता है, इस मुद्दत में ना आप नमाज पढ़ेंगे, ना आप रोजा रखेंगे, ना खाने काबा का तवाफ करेंगे, ना बिना पर्दा के कुरान छुएंगे, ना मस्जिद के अंदर ठहरेंगे, और ना ही शौहर से वो खास काम करेंगी जो एक खास काम होता है। लेके और नमाज जो इस पीरियड में छूटी उसकी आप कज़ा भी नहीं करेंगे। अलबत्ता जो रोजा छूटा है उसकी कज़ा करना आपके ऊपर फर्ज और वाजिब है रमजान के बाद। एक मसला और जान लीजिए जो मैं बता चुका हूं कि एक रोजेदार के ऊपर ये बात हराम और नाजायज है, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसके रोजे के टूट जाने का खतरा है। कोई ऐसा काम करे जिससे रोजे के टूट जाने का खतरा है या रोजे के सवाब चले जाने का खतरा है। रोजे के छूट जाने का खतरा है या रोजे के सवाब चले जाने का खतरा। इसीलिए तो देखिए हालत रोजा में, रोजा की हालत में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तेज मुबालगा के साथ वुज़ू में गलगला करना ये रोका है, नाक में पानी चढ़ाने से रोका है। चुनाचे हमें और आपको चाहिए कि हम उन सारे कामों से बचें जिनसे रोजे के टूट जाने का अंदेशा है या रोजे का अजर सवाब जाने का अंदेशा है। ये हमने बतलाया रोजे को तोड़ देने वाले उज़्र और उनका शरई हुक्म। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत का सच्चा इल्म अता फरमाए और इल्म दीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।